میری بیماری بچپن سے شروع جب میں چھوٹا تھا تو میرے والدین نے میرا بہت سا علاج کرایا. آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ وہ لوگ کراتے رہے. کیا نا بس دوست لیتے تھے اور مجھے بھی پلا دی. اس وجہ سے میں نے یہاں علاج کروایا اور 3 ماہ سے اور اب بہتر ہوں. حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو. فیملی نے کیا ادھر کہ علاج کروائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر علاج ضروری. جی میں پاؤڈر پیتا تھا, یہ میں نے 3 سال کیا. میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ انہیں نہیں پتہ لیکن انہیں پتہ. السلام علیکم. اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ جہانگیر. آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جن کو مریض تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ پہلے مریض تھے اور اپنی بیماری سے یہ لڑ چکے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے یہاں پہ جاب کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کے برے دن گزارے ہیں. تو آج ہم ان سے ان کی لائف کی سٹوری سنیں گے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ اسامہ لودھی. آپ کی بیماری شروع کیسے ہوئی, بچپن سے یا بعد میں ہوئی ہے؟ میری بیماری بچپن سے شروع جب میں چھوٹا تھا, ایٹ دیٹ ٹائم جب میں 1 ایئر اولڈ کا تھا تو میں جب سے میں بیمار تھا تو شروع میں اتنا نہیں پتہ چلا. جب میں چھوٹا تھا تو گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بولتا نہیں ہے, تو چھوٹے بچے اتنی جلدی نہیں بولتے نا. لیکن جب میں ایسا ایسا بڑھتا گیا, میری عمر بڑھ چکی تو مسائل شروع ہوتے جیسے چڑچڑاپن, نیند میں خرابی, رات کو نہ سونا نہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے کرنا, غصہ کرنا اور ایسی سوچ آنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو میرے والدین نے میرا بہت سا علاج کرایا. آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ وہ لوگ کراتے رہے. ڈفرینٹ ڈاکٹرس کے پاس لے کر گئے, ڈفرینٹ ہاسپٹل میں میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا. وہاں انہوں نے میڈیکیشن دی گئی مجھے, لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تو فرسٹ ٹائم جو ہے مجھے ایڈمٹ کیا گیا اسلامک میڈیکل سینٹر میں, ایک ریہیب ہے, وہاں میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا 3 منتھس کے لیے. تو ادھر جو اسٹاف تھا وہ سارا ایڈکشن والا اسٹاف تھا, مطلب کہ وہ سارا ڈرگ یوز کرتے تھے اور وہاں جتنے بھی پیشنٹ تھے وہ بھی سارا آلموسٹ ڈرگ والے تھے. تو میں ان سب میں جو سب چھوٹی عمر کا میں تھا اور اس ٹائم میں تھا 16 یا 17 ایئرز اولڈ کا. اور تو وہاں جو اسٹاف, وہاں میں نے کافی بیڈ ایکسپیرینس دیکھے. میرے ساتھ جو ہے انہوں نے مجھے ابیوز بھی کیا اور ہر طرح سے مجھے انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس ٹارچر کیا. تو میں نے فیملی کو بتا بھی نہیں سکا. انہوں نے مجھے اتنا پریشرائز کیا, اتنا انہوں نے مجھے مارا کہ میری فیملی آتی میں ان کو بتاتا کہ یہ میرا خیال نہیں رکھتے اور وہ فیملی کو بولتے ہیں ہم خیال رکھتے ہیں. تو انہوں نے سارا جھوٹ بولا. اور پھر وہاں سے میں گھر آ گیا. تو 2015 میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مجھے ایک کارڈ ملا جس پہ ہمارے چیئرمین صاحب کا یہ ریہیب کا ایڈریس لکھا ہوا تھا. تو میں نے اپنی فیملی کو کنونس کرا کہ آپ مجھے سر کے پاس لے کے جائیں, میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے کیونکہ میں نے آگے بڑھنا چاہتا تھا. تو میں یہاں آیا اور جب چیئرمین صاحب سے ملا میں نے خود ہی وزٹ کرا اور میرا فرسٹ ڈے بہت میموریبل گزرا ہے. فرسٹ جب میں اوپر آیا میں بہت شیورنگ ڈر کانپ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح میرے ساتھ پہلے ان لوگوں نے کیا ہے, پرانے ریہیب والوں نے, میرے ساتھ وہ اسی طرح ہوگا. انہوں نے مجھے چائے پلائی, مجھے پاس بٹھایا اور یہاں کے ایڈمن انچارج ہیں خٹک صاحب, انہوں نے مجھے بڑے پیار سے بٹھایا. میں نے نماز پڑھی. شروع کے دنوں میں بڑا ڈرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ میں نے لوگوں کو دیکھا, لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کلاس میں جا رہے ہیں, سیشن ہو رہا ہے لوگوں کا. تو میرا دل کرا کہ میں بھی سیشن روم میں جاؤں, میں بھی لوگوں سے بات چیت کروں کہ لوگوں میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس جو ٹارچر والے فیز سے میں نکلنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بہت پینفل تھا میرے لیے. تو میں گیا سیشن روم میں, میرا سیشن ہوا, میں نے سارا بتایا کہ میرا نام اسامہ ہے, میں یہاں سے. انہوں نے میری ہیلپ کری. پھر آہستہ آہستہ میں ریکوری میں شروع ہو گیا. مجھے پھر انہوں نے بقرہ عید پہ لیو پہ بھیجا گھر پہ 4 دن کے لیے. تو وہ سب سے سکسیزفل لیو میری گزری. اور سب سے بڑھ کر بات جو میں نے یہاں ریہیب میں سیکھی ہے, جو میری ریکوری میں جو سب سے بڑا پہلو ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. اور اگر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے, اگر کوئی شخص ہے دنیا میں آیا اور اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ذات ہے, اللہ کن فیکن ذات ہے اور مکافات عمل. آج اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اس سے بدلہ لے گا. تو میں نے زندگی میں جس نے جو کچھ کیا اس کو معاف کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور اب الحمدللہ میں میرڈ بھی ہوں, تو میری اچھی لائف گزر رہی ہے. میں یہاں جاب بھی کرتا ہوں. یہاں میں سارے بیڈنگ کام کا جو یہاں کے جو ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں. اور جو ہے وہ میں نے فری لانسنگ سیکھی ہے اور میں بہت اچھا کوک بھی ہوں, شیف بھی ہوں اور بیکنگ بھی کرتا ہوں بہت اچھی. اور جو ہے میں ڈیجیٹل ہب کے سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس. اور ڈے بورڈنگ کالج میں نے پڑھا, بہت اچھی کیلیگرافی آتی ہے. تو میں ادارے کا بہت مشکور ہوں, خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا, آفتاب حسین صاحب کا, جنہوں نے مجھے یہاں رکھا. اور اس ریہیب میں رہتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. اتنا پیار یہاں ملتا ہے, میڈم اتنی اچھی ہیں, سر اتنے اچھے ہیں, یہاں کا کھانا اتنا اچھا ہے, یہاں کی ٹاپ کلاس میڈیکیشن, نو کمپرومائز, اتنی اچھی میڈیکیشن دیتے ہیں, ہر حوالے سے پیشنٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. تو میرا تو یہی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار شخص ہے وہ اپنی فیملی کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں کہ اگر وہ غصہ کر رہا ہے, وہ چڑچڑا ہو رہا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کی اپنا مسئلہ ہے, وہ اس کی بیماری ہے.
اس کو آپ سمجھیں کہ وہ خود جان کے نہیں کر رہا, اس کی بیماری ہے, اس کا علاج ہو سکتا ہے, اور بہترین علاج جو ہوتا ہے وہ ایک ریہاب میں ہوتا ہے, اور جہاں وہ اچھا رہا ہے, جیسے کہ ہمارا ریہاب ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو بیماری تھی یہ شروع کیسے ہوئی تھی؟ آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا بچپن میں, یا ایسی کوئی وجہ نہیں تھی؟ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ میں بائک سے گرا تھا 3-4 دفعہ. اس کے بعد ایسا کیا ہوا تھا آپ کی لائف میں کہ مطلب کہ آپ اس طرح ہو گئے تھے, آپ کے مینٹل ایشو اسٹارٹ ہو گئے تھے اور آپ نے گھر میں کچھ نہیں بتایا؟ جب میرے ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائک کے بعد, اس کے بعد سے ہمارے یہاں R22 میں جہاں میرا بچپن گزرا ہوا ہے, میرے کزن رہتا تھا, تو اس نے مجھے ابیوز کیا تھا. اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا. اسی ابیوز کے دوران ہی مجھے ایک ریہاب میں ایڈمٹ کیا, جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اسلامک کا. تو وہاں جو ہے وہ صاف نے اور پیشنٹ نے بہت ابیوز کیا, نشے والی گولیاں دے کے مجھے بہت ٹارچر کیا. تو اس کی وجہ سے میرے مسائل مزید بڑھ گئے. اور آپ کی فیملی کیسی تھی آپ کے ساتھ؟ میری فیملی میرے ساتھ بہت اچھی ہے, وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا پھر؟ میں ڈر خوف کی وجہ سے کہ میرے کزن کہیں نہ بتا دے. میرے کزن نے مجھے قتل کی دھمکی دی تھی کہ تمہیں مار دوں گا. اور آپ ڈر گئے تھے؟ میں ڈر گیا تھا, میں چھوٹا تھا, بس 15 یا 14. اس کے بعد آپ نے کبھی نہیں بتایا گھر پر؟ نہیں, میں نے کبھی نہیں بتایا. اس کے بعد آپ یہاں پہ آئے؟ جی میں یہاں میں بہت خوش ہوں. میرڈ لائف کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ بہت اچھی جا رہی ہے. لو میرج تھی یا ارینج میرج؟ ارینج میرج تھی. بہت خیال رکھتی ہیں میری وائف جو ہے وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں. نماز میں خود 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, قرآن شریف تلاوت کرتا ہوں. تو ہماری جو ہے وہ لائف, ہم دوستوں کی طرح رہتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, میرے کھانے پکاتی ہیں. میں جب گھر جاتا ہوں میری عزت کرتی ہیں. ہم دونوں چھت پہ جاتے ہیں, وہاں چائے پیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے قرآن ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے موبائل فون میں, قرآن پڑھتے رہتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. بہت اچھے ہیں. شروع میں جو ہماری شادی میں جو تھوڑے سے, آپ کو پتہ ہے کہ جب شادی نئی نہیں ہوتی تو تھوڑا بہت کانفلکٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ زبان بھی چینج ہوتی ہے اور سمجھنے میں ڈفیکلٹی ہوتی ہے. لیکن اب الحمدللہ ہماری لائف بہت اچھی جا رہی ہے. السلام علیکم. اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ جہانگیر. تو ناظرین, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک اچھا دوست بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اور اسی طرح کچھ دوست آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ موجود ہے. اسی طرح ان کو ایک ایسا دوست ملا جو ان کا جانی دشمن بن گیا. اس نے ان کے ساتھ ایسا کیا آج ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ عاصم شہزاد. آپ نے یہ جو ایڈکشن کی ہے, یہ کس طرح آپ کی ایڈکشن شروع ہوئی ہے؟ میں دوستوں کے ساتھ ہوئی ہے. دوستوں کے ساتھ دوست ڈرگس لیتے تھے اور آپ کو انہوں نے دی, اور آپ نے بس دوست لیتے تھے اور مجھے بھی پلا دی. اس وجہ سے میں نے یہاں علاج کروایا اور 3 ماہ سے, اور اب بہتر ہوں کافی. تو آپ نے کیوں لی؟ کوئی وجہ تھی آپ کو, کوئی ایشو تھا مینٹل؟ کہ مزہ آئے گا اس لیے. تو اس سے کیا نقصانات ہوئے آپ کو؟ نقصانات کافی نقصانات ہوئے ہیں. بھوک پیاس میں کمی ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, اس کے بعد غصہ آتا ہے, لڑائی جھگڑا بندہ کرتا ہے, پیسوں کی کمی, اور معاشرے میں بدنامی, کافی کچھ. تو فیملی نے کچھ نہیں کہا آپ کو؟ فیملی کو پتہ تھا یہ؟ فیملی نے کیا ادھر کہ علاج کروائیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر علاج ضروری. جب آپ ڈرگس لے رہے تھے تو فیملی سے چھپ کے لے رہے تھے, یا ان کو پتہ تھا کہ آپ ڈرگس لے رہے ہیں؟ نہیں, فیملی سے چھپ کے. تو اس کے بعد فیملی نے کیا, جب ان کو پتہ کیسے چلا فیملی کو؟ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے تو چھوڑ دو. تو پھر میں نے نہیں چھوڑی, تو اس لیے انہوں نے یہاں کا علاج کرنے کے لیے کہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, علاج کرنا ہے, تو اس لیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو یہاں لے آئے اور آپ کا علاج ہوا, اب آپ ٹھیک ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل نوجوان ہیں تو وہ کیوں ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ جاب وغیرہ نو, پیسوں کی کمی, یا فالتو اسی طرح ٹائم خالی ہو, مطلب کہ اسے کام کاج نہ ہو, تو ویسے ہی یعنی کہ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو نشے میں لگ جاتے ہیں. غلط صحبت کی وجہ سے موسٹلی. جی میں. تو آپ یہ بتا دیں کہ جب آپ ایڈکٹ ہوتے تھے, جب آپ نشہ کرتے تھے, ٹھیک, اس کے بعد آپ کو کیا فیلنگ ہوتی تھی؟ بس تھوڑی دیر کا سکون ہوتا ہے, اس کے بعد پھر بے چینی وغیرہ ہوتی ہے بندے کو. لیکن انسان پہلے نہیں سمجھتا ہے, تو بعد میں سمجھ آ جاتی ہے. پہلے مزہ آتا ہے, لیکن بعد میں نہیں, کچھ بھی نہیں پتہ چلتا اس کو. فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ فیملی میں ہم 5 لوگ ہیں, 5-6 لوگ ہیں. فیملی سپورٹیو تھی یا فیملی نہیں سپورٹیو تھی. آپ کے کوئی
ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं इंसिडेंट। फैमिली के झगड़ों की वजह से या ऐसे ही बस? ऐसे ही दोस्तों ने जॉब वगैरह करते थे, वो गठे तो उधर उन्होंने पिलाई, तो इस वजह से एडिक्ट हुआ। क्या हॉबीज़ हैं आपकी लाइफ में? हॉबीज़ क्रिकेट। यहाँ आने से पहले भी खेलते थे या अब छोड़ दिए? नहीं, अब भी जाके खेलेंगे इंशाल्लाह। जी जी, तो नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ एक और पेशेंट भी मौजूद है जिनको दुश्मन नुमा दोस्त मिले और उन्होंने इनकी लाइफ ख़राब कर दी। तो आज हम इनसे भी जानते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शहबाज मुग़ल है। आपने एडिक्शन, आप किस चीज़ की एडिक्शन करते हैं जी मैं पाउडर पीता था। और कैसे शुरू किया आपने? बस ये दुश्मन जैसे दोस्त मिले हैं, उन दोस्तों ने मुझे इस पे लगा दिए। दोस्तों ने आपको दी और आपने पी ली? जी मैंने पी ली। और कितना टाइम तक आपने ये लिया? ये मैंने 3 साल किया। 3 साल तक मुसलसल आप लेते मुसलसल हैं? मैं पीता रहा हूँ। तो इससे क्या आपको सुकून मिलता था कि आप बस ज़हनी तौर पे फ्रेश हो जाता था। पाउडर पीने से ज़हनी जी। तौर पर? जी बस मैं क्या बताऊँ अभी आप। तो आपने ये शुरू क्यों किया था? मतलब कोई आपको परेशानी थी, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ मैम, था? मज़े के लिए। सुकून वैसे नहीं आता था आपको? नहीं मैम, मैम अब सुकून तो छोड़ दिया। ऐसे भी होता है अब ना। छोड़ दिया। अब तो आपने छोड़ दिया, लेकिन पहले ऐसा क्या था कि आपको सुकून तलाश करने के लिए वही चीज़ चाहिए होती थी? बस मैम क्या बताऊँ आप। बता दें। बस मैम मज़े के लिए शुरू किया था, अभी छोड़ दिया। अभी इंशाल्लाह नहीं करूँगा कभी भी। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को ज़िंदगी अता फरमाए। वो अभी ज़िंदा है, उन्होंने मेरा इलाज करवा दिया। अब इसके अलावा इंशाल्लाह अब नहीं होगा। तो फैमिली को पता था कि आप ड्रग्स ले रहे हैं? मैं ये समझता रहा हूँ कि उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें पता था। तो उन्होंने आपको रोका नहीं? उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद जब मैं नहीं रुका तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भिजवा दिया। शादीशुदा है या गैर शादी? जी शादीशुदा हूँ। शादी कितना टाइम पहले हुई है? शादी 4 साल हो गए हैं। तो शादी के बाद आपने ड्रग्स लेनी जी स्टार्ट? शादी के बाद ड्रग्स लेनी शुरू की। ठीक है। तो और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैम नाते पढ़ना हॉबीज़ है मेरी। नात सुना दें एक हमें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ, हजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ, हजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हजूर आ गए हैं। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने इनकी स्टोरी सुनी, किस तरह दोस्तों ने इनकी लाइफ बर्बाद कर दी, तो इसी तरह पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, उनकी सोबत पे नज़र रखें, उनके मोबाइल फ़ोन्स पे नज़र रखें, उनको बुरी सोबत से बचाएं। कि अगर आज उनकी केयर ना की गई, आज उन पे नज़र ना रखी गई, तो कल को पछताना पड़ जाएगा। इसीलिए जिस तरह इनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, बाकी लोगों की ज़िंदगियां बच जाएंगी। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह ये लोग रिकवर कर गए, इस तरह बाकी लोग भी रिकवर कर जाएं जल्दी। और जिस तरह से आजकल की नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा एडिक्शन के शिकार हो रही है और नशे की तरफ थोड़ी चली जा रही है, डिप्रेशन की वजह से बहुत से घरेलू मसाइल हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और उन पे नज़र रखनी चाहिए कि वो किसी बुरी सोबत में ना जाएं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।